تاریخ کے سینے میں کچھ ایسے زخم ہوتے ہیں جنہیں وقت بھی نہیں بھر پاتا، اور کچھ ایسے سچ جو فائلوں میں دفن ہو کر رہ جاتے ہیں۔ 1947 کی وہ گرم دوپہر جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے تقسیم کے کاغذات پر سائن کیے تو اس وقت دلی کے کمروں میں ایک ایسی سازش تیار ہو چکی تھی جس کا مقصد پاکستان کو جنم لیتے ہی مارنا تھا۔ مگر کیسے پاکستان نے ان سازشوں کا مقابلہ کیا؟ پاکستان جس خطے پر موجود ہے، اس خطے کی تاریخ تو ہزاروں سال پرانی ہے، اور کچھ لوگ تو اسے انڈس ویلی سیولائزیشن سے جا شروع کرتے ہیں، لیکن ہم اس کی کہانی کو 1947 سے شروع کر رہے ہیں جب پاکستان کا قیام عمل میں لایا گیا۔ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ 1947 میں آخر ہوا کیا تھا۔ پاکستان کی انڈیپینڈنس کو لے کر ہسٹورینز کی محفل میں اکثر سوال ہوتا ہے کہ پاکستان 14 اگست پاکستان کی انڈیپینڈنس ہے یا کریشن؟ انڈیا 1947 سے پہلے ایک اینٹی، ایک ریاست کے طور پر موجود تھا جو غلام تھا، اس لیے وہ آزاد ہوا۔ پاکستان اس سے پہلے دنیا کے نقشے پر تھا ہی نہیں، اس لیے یہ کریٹ ہوا۔ پھر اسے انڈیپینڈنس ڈے کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ان علاقوں پر بنا جو پہلے برٹش انڈیا کا حصہ تھے۔ بھلے پاکستان نام کا کوئی کنٹری نہیں تھا، غلام نہیں تھا، مگر ان ریاستوں کو ملا کر پاکستان بنا۔ وہ ریاستیں تو برٹش کنٹرول میں ہی تھی نا، لہٰذا ان علاقوں کا برٹش کراؤن سے آزاد ہونا اور ایک نئی ریاست پاکستان بننا، دونوں عمل ایک ہی ساتھ ہو رہے تھے، اس لیے اسے انڈیپینڈنس بھی کہا جاتا ہے۔ انڈیپینڈنس اس لیے بھی کہا جاتا ہے تاکہ اینٹی کلونیل سٹرگل، انگریزوں سے آزادی کی جدوجہد کو ایکنالج کیا جا سکے۔ لیکن پاکستان کی آزادی کا دن 14 اگست ہے یا پھر 15 اگست؟ یہ وہ پاکستان کا سچ ہے جو ہمارے اسکولز کی کتابوں سے غائب ہے۔ اصل میں پاکستان کا انڈیپینڈنس ڈے 15 اگست ہی تھا۔ قائد اعظم نے جو پہلا براڈ کاسٹ میسیج دیا تھا پاکستان کی آزادی کے بعد، اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ 15 اگست از دا برتھ ڈے آف انڈیپینڈنٹ اینڈ ساورن اسٹیٹ آف پاکستان۔ اور تو اور پاکستان کی جو پہلی ڈاک تھی جو جولائی 1948 میں جاری ہوئی تھی، اس پر بھی آزادی کی تاریخ 15 اگست ہی لکھی گئی تھی۔ اگر آزادی کی تاریخ 15 اگست تھی تو پھر یہ تبدیل کب ہوئی؟ جون 1948 میں وزیر اعظم لیاقت علی خان اور کابینہ نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنی آزادی کا دن 14 اگست کو منائیں گے۔ ماؤنٹ بیٹن نے پاکستان کو اقتدار کراچی میں 14 اگست کو منتقل کیا تھا، اس لیے انہیں لگا کہ 14 اگست ٹھیک ہے، اور کابینہ انڈیا سے الگ بھی نظر آنا چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے پاکستان کا 14 اگست کر دیا انڈیپینڈنس ڈے۔ اور اگر ہم انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ آف 1947 کو دیکھیں تو اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے: As from the 15th day of August 1947, two independent dominions shall be set up in India to be known respectively as India and Pakistan. یعنی قانونی طور پر بھی دونوں 15 اگست کو ہی پیدا ہوئے تھے۔ لیکن کیا پاکستان کے لیے برتھ ڈے کہنا درست ہوگا؟ جی ہاں، بالکل۔ ویسٹرن میڈیا اور بہت سے ہسٹورین اکثر پاکستان کے لیے برتھ اور پاکستان کی ٹرم استعمال کرتے ہیں۔ انڈیپینڈنس ایک سیاسی ٹرم ہے، جبکہ برتھ ایک تاریخی اور حقیقی ٹرم ہے۔ ہماری قیادت نے انڈیپینڈنس کا لفظ چنا تاکہ ہم دنیا کو دکھا سکیں کہ ہم نے انگریزوں سے آزادی لڑ کر حاصل کی ہے، کوئی تحفے میں نہیں ملی ہے۔ ایک اور بات بھی پاکستانیوں میں کافی مشہور ہے کہ پاکستان 27 رمضان کی رات کو آزاد ہوا تھا۔ جی ہاں، یہ بات بالکل درست ہے۔ کیلنڈر کے حساب سے 14 اگست 1947 کو ہجری 1366 1366 کے رمضان المبارک کی 26ویں شب ختم ہو رہی تھی اور 27ویں شب لیلۃ القدر شروع ہو رہی تھی۔ دن جمعرات تھرسڈے کا تھا اور رات جمعہ فرائیڈے کی تھی۔ یہ ایک حقیقت ہے، یہ کوئی پلان نہیں تھا۔ یہاں پر یہ بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے کہ 14 اگست کی تاریخ کوئی اسلامک ڈیٹ دے کر فکس نہیں کی گئی تھی، اس کے پیچھے ایک ان پاپولر ہسٹری ہے۔ اصل میں تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے آزادی کے لیے جون 1948 کو چنا تھا، مگر پھر کچھ ہوا ایسے کہ آزادی کی تاریخ 10 ماہ پہلے انہوں نے شفٹ کر دی، کیونکہ انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ انڈیا کے حالات ان کے قابو سے باہر ہونے والے ہیں۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے 15 اگست کی تاریخ کیوں چوز کی؟ کیونکہ وہ اسے لکی سمجھتے تھے۔ 15 اگست 1947 کو جاپان نے سیکنڈ ورلڈ وار میں ان کے سامنے سرنڈر کیا تھا۔
اس لیے وہ چاہتے تھے کہ دونوں ملک 15 اگست کو آزاد ہوں۔ پاکستان نے 14 کیوں چنا؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے، کیونکہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے دونوں ممالک کو ٹرانسفر آف پاور کی تقریب میں شریک ہونا تھا، اس لیے وہ ایک ٹائم میں 2 جگہ تو سیریمنی اٹینڈ نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے طے پایا کہ 14 اگست کو کراچی میں اقتدار منتقل کیا جائے گا اور پھر رات میں دہلی جا کر 15 اگست کو انڈیا کی آزادی کا اعلان کر دیا جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی آزادی 27 رمضان کو ہونا ایک کوئنسیڈنٹ، ایک اتفاق تھا، نہ کہ کوئی سوچی سمجھی پلاننگ۔ ابتدائی سالوں کا اگر میں ذکر کروں تو فیکٹ یہ ہے کہ شروعاتی سالوں میں تو پاکستان 27 رمضان کے بارے میں کوئی اتنی توجہ ہی نہیں دیتا تھا۔ بعد میں یہ 27 رمضان والی بات مشہور ہونے لگ گئی، خاص طور پر ضیاء الحق کے زمانے میں۔ شروع میں تو پورا فوکس اس پر تھا کہ ہم نے کس طرح سے ایک نیشنل ہوم لینڈ حاصل کر لیا ہے۔ بعد میں اس ایونٹ کو ایک مقدس ایونٹ بنانے کے لیے 27 رمضان کے پہلو کو بھی ہسٹری میں ایڈ کر دیا گیا، تاکہ ملک کا بننا ایک ڈیوائن انٹروینشن یعنی غیبی مدد کے طور پر پیش کیا جا سکے لوگوں میں۔ اور کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ قائد اعظم نے اپنی زندگی میں پاکستان کا پہلا انڈیپینڈنس ڈے 15 اگست کو ہی منایا تھا۔ 1948 تک پاکستان کا آزادی کا دن 15 اگست ہی تسلیم کیا جاتا تھا۔ بعد میں کابینہ نے فیصلہ کیا، چونکہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے 14 اگست کو کراچی میں اقتدار منتقل کیا تھا، اس لیے ہم اپنا آزادی کا دن ایک دن پہلے منائیں گے تاکہ انڈیا کے ساتھ مکس نہ ہو۔ پاکستان کا نام پاکستان کیسے رکھا گیا؟ پاکستان نام قائد اعظم نے نہیں بلکہ چودھری رحمت علی نے سجیسٹ کیا تھا۔ انہوں نے 28 جنوری 1933 کو ایک پینفلٹ شائع کیا تھا جس کا نام تھا ناؤ اور نیور۔ چودھری رحمت علی نے بتایا کہ ان علاقوں کے پہلے حروف الفابیٹس کو ملا کر یہ نام بنایا گیا ہے، یعنی پنجاب سے پی، افغانیہ NWFT جو KP کے ہے اس سے A، کشمیر کا K، سندھ کا S اور بلوچستان سے TAN ٹان ورڈ یوز کیا گیا۔ ان سب کو ملا کے پاکستان بنا، جسے بعد میں پاکستان کر دیا گیا۔ قائد اعظم کا یہ ضرور اعتراض تھا کہ نئی ریاست کا نام انڈیا نہ رکھا جائے، کیونکہ انڈیا پورے ریجن کا نام ہے، کسی ملک کا نام نہیں ہے۔ ان کا خیال تھا کہ ایک کا نام پاکستان ہونا چاہیے اور دوسرے کا نام ہندوستان ہونا چاہیے۔ لیاقت علی خان اور جناح کا یہ ماننا تھا کہ انڈیا نام کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ بھارت ہی اصلی وارث ہے اور پاکستان اس سے الگ ہو رہا ہے، اس سے ایک الگ ہونے والا ٹکڑا ہے۔ جبکہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اعلان کیا تھا کہ دونوں ڈومینین ہوں گے، انڈیا اینڈ پاکستان، تو جناح نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو ایک سخت خط لکھا۔ انہوں نے یہ کہا کہ انڈیا نام رکھنا گمراہ کن، مس لیڈنگ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ تو پرانے یونائٹڈ انڈیا کی پہچان ہے اور وہ چاہتے تھے کہ بھارت اپنا نام یا تو بھارت یا ہندوستان رکھے مگر انڈیا نہیں۔ جناح نے انڈیا نام پر لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے کافی بحث کی تھی اور وہ اس سے خوش نہیں تھے، مگر کیا جناح انڈیا نام پاکستان کے لیے چاہتے تھے؟ تو نہیں، جناح نے کبھی نہیں کہا کہ پاکستان کا نام انڈیا رکھ دیا جائے، لیکن ہاں وہ یہ ضرور چاہتے تھے کہ دنیا کے سامنے دونوں ملک سکسیسر سٹیٹس کے طور پر آئیں۔ جناح نے یہ سوچا تھا کہ تقسیم کے بعد کانگریس اپنے ملک کا نام ہندوستان رکھے گی۔ جب انہوں نے انڈیا نام رکھا تو جناح کو لگا کہ یہ دھوکہ ہوا ہے، کیونکہ انڈیا نام کی وجہ سے اقوام متحدہ کی ساری پرانی ممبرشپ اور سیٹس جو بھی تھی انٹرنیشنلی وہ بھارت کو مل گئیں اور پاکستان کو ایک نیو ممبر کے طور پر ہر جگہ اپلائی کرنا پڑا۔